أشهد أن محمدا رسول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے۔ رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ کبھی یہ مسلمان جہازرانوں کا مرکز ہوتا تھا۔ اب اگلا دور آیا ہندوستان میں، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی، مسلمانوں کو دبایا اور بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے۔ دو قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ کروڑوں انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے۔ اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا۔ مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما
تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو
السميع العليم. صدق الله رب العرش الكريم. ابھی آپ قاری ریحان سے سورہ حام میم سجدہ یا سورہ فصلت کہہ لیجئے، دونوں نام ہیں اس سورہ کے، 30 سے لے کر 36 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ان آیات کی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کروں، دو اہم باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تقریر سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ہم نے رد و بدل کیا ہے پروگرام میں۔ آج کی جو تقریر تھی بر صغیر میں دعوت اسلام کے لیے مواقع، اور کل کی جو تقریر تھی مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، ان دونوں عنوانات کو ہم نے ضم کر کے یہ تقریر کا عنوان یہ رکھا ہے۔ دونوں تقریروں کے عنوانات کو ضم کر دیا گیا ہے آج کے بیان کے لیے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسے عنوان پر آپ کو لیے زحمت دے رہا ہوں جو دعوت سے ریلیٹڈ ہے، دعوت سے منسلک ہے۔ یہ دین بنیادی طور پر دعوتی دین ہے، اور یہ فریضہ ہر نبی کے ذمے دیا گیا اور ہر رسول کے ذمے دیا گیا کہ وہ جائے اور دعوت حق دے، لوگوں کو اللہ کی وحدت کا پیغام دے۔ آج اس اہم موضوع پر میں ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں خطاب کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بعنوان بر صغیر میں دعوت اسلام کے لیے مواقع اور مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، یہ دونوں عنوان کو ملا کر آپ کے سامنے تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النحل
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال عز وجل كما ورد في سورة حامیم السجدہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے عنوان میں دو چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی خشکی۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا، کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو، بر اعظم کانٹیننٹ۔ تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم، یہ بر عظیم ہے ہند، بر عظیم ہے پاک و ہند۔ آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے، پہلے یہ بر عظیم ہند تھا۔ یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی سی خشکی۔ یہ بہت بڑی خشکی ہے، یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو وہ عظیم ہوتا ہے۔ یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں۔ اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے، جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے، اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا، نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے۔ اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے، تو میں چند باتیں رکھوں گا، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے، بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا۔ دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی، اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا، تو وہ ایمان لے آیا۔ لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں۔
بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا. پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا. یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے. وہ ملوکیت تھی، اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے. جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی. بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا. وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک. تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی.